موضوع الدرس في قصة الأنبياء والمرسلين وما فيها من العبر والحكم، سورة الأنبياء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کا ذکر جو ہے وہ سورۃ مریم میں گزر چکا۔ وَقَضَى ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ وَأَمَّا ذُو الْكِفْلِ فَالظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ إِنَّهُ مَا قَرَنَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَهُوَ نَبِيٌّ۔ ذُو الْكِفْلِ جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ ان کو انبیاء کے سلک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو یہ بھی نبی تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی تو نہیں تھے، بہت بڑے عابد اور صالح آدمی تھے۔ وقال آخرون انما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، نیک آدمی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن عدل کرنے والا بادشاہ، فیصلے کرنے والے عدل سے۔ وتوقف ابن جریر فی ذلک واللہ اعلم، ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس میں ہم توقف کرتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں نہ غیر نبی کہتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ قال ابن جریج المجاہد فی قولہ وذا الکفل قال رجل صالح غیر نبی، وہ نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ تکفل نبی قومہ وان یکفیہ وابن قومہ ویقیمہم لہ ویقضی بینہم بالعدل ففعل ذلک فسمی ذا الکفل۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے تکفل نبی قومہ، قوم کے جو پیغمبر تھے ان کی کفالت اٹھائی کہ ان کے تمام معاملات کو وہ سنبھالیں گے، انہوں نے وفا کیا اور انصاف کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہے، اس لیے ان کا نام ذو الکفل ہو گیا۔ کفل کفالت سے زمانے سے ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کفیل ہے فلاں اس کا۔ وَكَذَا رَوَى ابن ابی نجیح المجاہد ایضاً وروى ابن جریر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب قال حدثنا داؤد عن مجاہد قال لما كبر اليسع قال لو انی استخلفت رجلا علی الناس يعمل علیہم فی حیاتی حتی انظر کیف یفعل۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت الیسع جو تھے وہ عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں بنا دوں جو میرے بعد سارے معاملات کو سنبھالے، اور میں زندگی میں یہ بھی دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ فجمع الناس وقال من يتقبل مني بثلاث، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا
اور ان سے کہا کہ دیکھو بات سنو، جو آدمی میری یہ 3 باتیں پوری کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فَيَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَغْضَبُ، کہ دن کو روزے رکھے، رات کو تہجد میں کھڑا رہے اور کسی پر غصہ نہ کرے۔ قال وقام رجل تزدریہ الاعین، ایک آدمی کھڑا ہوا جس کی آنسو بہہ رہے تھے، فقال انا، میں کہوں گا۔ قال انت تصوم النہار وتقوم اللیل ولا تغضب، قال نعم۔ قال فرده ذلك اليوم وقال مثله في اليوم الآخر، اس نے کہا میں کروں گا آپ کے احکام کی پابندی۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل آنا۔ فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال انا فاستخلفه، اس کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ قال وجعل ابلیس یقول للشیاطین علیکم بفلان فعیاہم ذلك، اس نے حکم دیا، ابلیس نے اپنی ذریت کو، اپنے اولادوں کو، کہ اس بندے کو جا کے قابو کرو، اس کو نہ عبادت کرنے دو۔ وہ آ گئے اس کو چھیڑنے کے لیے۔ فقال دعونی وإیاہ فأتاہ فی صورت شیخ کبیر فقیر فأتاہ حین اخذ مسجعہ لقائلۃ، ایک آدمی وہ شیطان جو تھا ایک بزرگ بوڑھے کی شکل بن کے آیا، اور آیا بھی اس وقت کہ جب حضرت بستر پہ لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے تھے دن کی نیند کے لیے، کیونکہ دن کا تھوڑا سا بھی لیٹنا جو ہے جسے قیلولہ کہتے ہیں، قائلہ بھی کہتے ہیں، یہ سنت ہے کہ آدمی کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نیند کرے، بس لیٹنا ضروری ہے۔ جیسے عرب میں ایک محاورہ بھی ہے تغدا تمدا، کہ جب دن کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا سو جاؤ۔ تعشا تمشا، اگر رات کا کھانا کھاؤ تو پھر کچھ چلو پیدل۔ وَكَانَ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِلَّا تِلْكَ النَّوْمَ، وہ اسی وقت سوتے تھے بیچارے، اسی وقت وہ آ گیا۔ وَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَظْلُومٌ، میں بوڑھا آدمی ہوں، مظلوم ہوں، میری مدد کریں۔ قال وقام فتح الباب وجعل يقص علیہ، اس نے اپنا حال احوال سنانا شروع کیا۔ فقال ان بینی وبین قومی خصومۃ انہم ظلمونی، میرے اور میری قوم کے درمیان میں جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وفعلوا بی، وفعلوا، یہ کیا۔ وجعل یطول علیہ حتی حضر الرواح وذهبت القائلہ، اتنی لمبی باتیں کرتا رہا، اب سنتے رہے حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور قائلہ و قیلولے کا وقت جو تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ فقال اذا رفعتنی فآخذ لک بحقک فانطلق، آپ نے کہا اچھا تم جاؤ پھر آنا انشاءاللہ میں تمہیں تمہارا حق اگر ہے تو لے کے دوں گا۔ فقال فی مجلسی وجعل ينظر هل يرى الشیخ فلم يره فقام يتبعه فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس ينظر فلا يرى، آپ دیکھتے رہے وہ بندہ نہیں آیا۔ ففتح، اس کے فلما رجع الى القاعدة، جب سونے لگے تو اب وہ آ گیا۔ اس کا مقصد تو پریشان کرنا تھا نا، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، وہ تو خود شیطان تھا، خود مسئلہ تھا۔ فقال من هذا، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا وہی بوڑھا آدمی الشیخ الکبیر المظلوم۔ فقال مقل لك اذا قعدت فاتنی، میں نے کہا تھا تمہیں کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں فیصلوں کے لیے تو تم آنا، میں تمہارا کام کروں گا، تم نہیں آئے۔ قال انہم اخبث قوم اذا عرفوا انك قائد قالوا نحن نؤتيك حقك، کہنے لگا میری قوم جو ہے نا بڑے خبیث ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ میں آپ کو شکایت کر رہا ہوں کہنے لگے ہم آپ کا حق دیتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ پھر انکار کر دیتے کہ جی اب تو ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے اس وجہ سے مجھے روکے رکھا ہے۔ قال فانطلق فاذا رحت فاتنی، انہوں نے کہا جاؤ پھر آنا مجلس کے وقت میں۔ قال فاتت القائلہ وراح وجعل ينظر ولا يرى وشق عليه النعاس قال بعد اهلي لا تدع احد يقرب هذا حتى انام، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب کوئی بھی آئے نا تو مجھے نہیں اٹھانا، نہیں سے مجھے 2 دن ہو گئے ہیں میں قیلولہ نہیں کر سکا ہوں۔ فإني كشق لي فما كنت كساجا فقال رجل وراءك قال إني كذبت وامسكت له أمري فقال لا والله لقد أمرنا أي لا تدع أحدا يقرب، آیا وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم آنا، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو نہ آنے دو۔ فلما آیا نظر على قوة في البيت فسر منها، اب دیکھا بھی یہ تو مجھے نہیں چھوڑتے دروازے سے،
تو دوسری طرف سے اس کو روشن دان نظر آیا، وہ تو شیطان تھا نا، وہ دوسری طرف سے چلا گیا، روشن دان کے اندر آ گیا۔ فیضا ہو البیت فیضا ہو یدخل الباب من داخل، اندر سے کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ قال واستيقظ قال يا فلان آمرك قال أما من خبيث الله والله فلم تؤت فانظر من أين أتيت، انہوں نے کہا دیکھو میں کہاں سے آیا ہوں۔ قال فقام الفجر مغلق كما أغلقه إذا الرجل معه في البيت فعرفه، اب انہوں نے دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں، وہ خادم کہتا ہے میری طرف سے بھی داخل نہیں ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اچھا یہ ابلیس ہے، میں امتحان میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ فقال عدو اللہ، شیطان ہو؟ قال نعم، ہاں میں شیطان ہوں۔ اعییتنی بکل شیء ففعلت ما ترى وذبح ما اللہ ذو الکفر، اور نے کہا میں نے زور لگایا تھا کہ کسی طرح آپ کو غصہ آ جائے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ آپ قابو کر گئے، غصہ نہیں آیا، تو اس وجہ سے آپ کا لقب جو تھا وہ ذو الکفر ہو گیا کہ وہ تین چیزوں پر عمل کرتے رہے جو ضمانت دی تھی، پکے رہے اس پر۔ اس کے بعد فرماتی ہیں فَلَمَّا وَزَرَ کہ وَجِنَا مُتَكَفَلْ بِأَمْرٍ فَوَفَّى بِهِ وَهَكَذَا رواه البيهات بن زهير بن ساكن داود بن جاد مثله وقال البيهات بن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال أبو بكر بن عياش الأعمش عن مسلم قال قال ابن عباس كان قاض في بني إسرائيل، ایک قاضی تھے بنو اسرائیل کے زمانے میں، فحضرہ الموت، اس کی موت کا وقت جب قریب آیا، فقال من یقوم مقامی علی اللہ یغضب، کون میرے کا مقام بیٹھنا چاہتا ہے میں اس کو خلیفہ اپنا قاضی بنا دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ غصہ نہ کرے، کیونکہ غصے میں آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، قاعدہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آپ قاضی ہیں، حاکم ہیں، کسی بات پہ آپ کو غصہ ہے تو آپ فیصلہ نہ کریں، چلے جائیں، بعد میں آ کے فیصلہ کریں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ قال رجل انا فسمي ذا الكفل قال وكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما يقضي بين الناس، ساری رات عبادت فرماتے، دن میں روزے رکھتے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ قال وله ساعة يقيلها، بس ایک گھڑی دن میں سوتے تھے۔ قال فكان كذلك فأتاه الشيطان عند رحمته فقال له ما لك قال انسان مسكين له على رجل حق وقد غلبني عليه قالوا كما أنت حتى يستيقظ قال وفوق نائم قال فجعل يسير من يوقظه قال فسمع فقال ما لك انسان مسكين له على رجل حق قال فاذهب فقل له يعطيك قال قد أبى قال اذهب أنت إليه قال فذهب ثم جاء قال ما لك قال ذهبت إليه فلم ينفع بكلامك الحسن، آپ نے بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ تمہارا حق دے دے گا، انہوں نے کہا میں گیا تھا تو بات ہی نہیں سنی اس نے۔ قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك فذهب ثم جاء من غده قال فقال وصاب اخرج فعل الله بك كل يوم حين عمل داوي نام، انہوں نے کہا نکل جہاں سے، تم اسی وقت آتے ہو جب ان کی نیند کا وقت ہوتا ہے، باقی ٹائم تمہیں نہیں ملتا ہے۔ قال فجعل يسيح من اجل اني انسان مسكين لو كنت غنيا قال فسمع اذن فقال بارك ذهبت اليه فضربني قال مشيت اجي معك قال فمسك بيده فلما رأى ذهب معه نصر يده منه فر، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم ٹھہرو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس آدمی کے پاس، تمہارا حق لے کے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ابلیس کا ہاتھ پکڑ لیا، جب پکڑا تو واضح ہو گیا کہ ابلیس ہے، تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگا۔ اچھا عدو اللہ، تم اللہ کے دشمن، مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو۔ وهكذا عن عبد الله بن حاتم محمد بن كاسم ابي حجاج الاكبر غير مسلمنا وهذا القصه والله اعلم۔ وقال ابن حدثنا ابي قال حدثنا ابو الجماهر قال اخبرنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة ان كنعان بن قاسم الاشعري ويقول على هذا المنبر، میں نے سنا تھا ابھی موسیٰ اشعری سے اسی منبر پہ کھڑے ہوئے یہ بات فرما رہے تھے، ما كان ذو الكفل بنبي، وہ نبی نہیں تھے، ولیکن کان یعنی فی بنی اسرائیل صالح صلی کل یوم 100 صلاۃ، 100 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، فتکفر له ذو الکفل من بعدہ وقان یصلی کل یوم 100 صلاۃ سمی ذو الکفل، تو ان کے بعد جو آئے وہ بھی اسی طرح، تو اس لیے ان کا لقب ہو گیا، وہ نبی نہیں تھے۔ وقد رواہ الجری حدیث عبد الرزاق عن معمر ان قتادہ قال ابو موسیٰ الاشعری ذکر ابن کثیر اللہ اعلم۔ اصل میں ایسے ہوتے ہیں
ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کا وقت دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے قائم مقام تخت پہ کس کو بٹھاؤں، کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے تخت پہ بیٹھنے کا لائق ہو اور لوگوں سے انصاف کرے، اور جس کو کوئی ہم، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے ہموم ہیں، غموم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کہنے لگے اچھا ایک تاجر ہے جو میرا ہمسایہ ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بڑا پیسہ ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، میں اس کے پاس جاتا۔ اس کے پاس آئے گا، السلام علیکم، حال احوال کیا، کہنے لگے بھائی الحمدللہ آپ کا اتنا بڑا کہا، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ کہا پریشانی؟ مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ جب سے اللہ نے مجھے دولت دی ہے سارے رشتہ دار میرے مخالف ہو گئے ہیں، ہر وقت مجھے جان کا خطرہ ہے، تم کہتے تمہیں غم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے سوچا ابھی یہ بھی تو بندہ کام کا ثابت نہ ہوا نہیں۔ اب ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یہاں پر تھوڑی دور ایک دھوبی ہے جو کپڑے دھو کے روٹی کھاتا ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، اس کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور آدمی کھانا کھایا، مزے سے سو گئے۔ بادشاہ نے لباس تو بدلا ہوا تھا، لوگوں کو پتہ نہ لگے، آیا تو اس کو ملے، السلام علیکم، کیا ہے بھائی، خیریت ہے، کیسا کام؟ انہوں نے کہا جی بات جو اللہ نے لکھا ہے، صبح کو گٹھر اٹھا کے لے جاتے ہیں دریا کے کنارے پہ، وہاں سارا دن کپڑے دھوتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر استری کرتے ہیں، بس روٹی روٹی چل رہی ہے، الحمدللہ بچے بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی غم ہے؟ اس نے کہا یار غم بھی کوئی مجھے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا کہ میں اتنا نہیں کما سکتا کہ بچوں کی روٹی پوری کر سکوں، تو مجھے غم نہیں ہوا تو تمہیں غم ہوگا۔ انہوں نے کہا ابھی یہ بندہ بھی میرے کام کرنا نکلا، اس کو بھی تو اپنا غم کھا رہا ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ گیا ایک جنگل کے کنارے، دیکھا کہ وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ کرتے ہیں اس جھوپڑی میں کون ہے۔ جب وہاں گئے اور جھوپڑی پہ آواز دی تو اندر سے ایک بزرگ نکلے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت داڑھی اور بڑا منور چہرہ۔ سلام کیا، بارش شروع ہو چکی تھی شدید، وہ ان کو اندر لے گیا، جا کے اندر بٹھایا، اور اس نے کہا کہ جی اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تمہیں یہاں پر دیکھ کے مجھے بڑا ترس آیا ہے کہ ایک جنگل ہے، جھوپڑی ہے، کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کوئی رہنے کا مسئلہ نہیں، میں تو ایسا بندہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کو کوئی غم نہ ہو۔ اس بزرگ نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایسا بھی کہ دنیا میں بندہ ہے کہ جس کو غم نہ ہو، یا دنیا کا ہوگا یا دین کا ہوگا، یا حشر کا ہوگا یا قبر کا ہوگا، کس کو غم نہیں ہوگا؟ وہ بھی کوئی بندہ ہے دنیا میں جو غم نہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو الحمدللہ میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریشانیاں تو ہیں کہ اگر میں اکیلا جھوپڑی میں مر گیا تو میری لاش کون اٹھائے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ غم تو ہے نا۔ وہ اللہ والے تھے نا، وہ بزرگ بھی اللہ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سمجھ گیا ہوں تم بادشاہ ہو، کپڑے بدل کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، پاگل نہ بنو، غم سب کو ہوتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ غم بھی ہوں گے، خوشیاں بھی ہوں گی، کبھی غم ہوگا، کبھی ماتم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، آپ اپنی ہمت کے مطابق کام کرتے رہیں، باقی اللہ قادر ہے، جس کو چاہیں گے تمہارے بعد وہ بن جائے گا، اس غم میں آپ مبتلا نہ ہوں۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، تو اس نے حکیم کو بلایا، اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم 1 مہینے کے بعد مرنے والے ہو، میں تو پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ابھی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کرتے رہے، بڑے سکون کے ساتھ ان کو موت آئی۔ ان کے اپنے خاندان میں اللہ نے ان کا نعم البدل ایک پیدا کر دیا۔ تو اس لیے یہ معاملات اللہ پر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے غم نہ ہو، مجھے یہ نہ ہو، یہ کوئی بات ہے کہ پریشانی نہ ہو؟ انسان ہو اور پریشانی نہ ہو؟
انسان ہو اور اس کو غم نہ ہو، ایک بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو معصوم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو فرشتے ہیں، جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جب تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے تو تمہارے سارے ہم غم جو ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ والے بنو۔ وقد روى الإمام أحمد حدثنا غريبا حديثا غريبا فقال حدثنا أسباط محمد حدثنا عمش عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى حدث بمرات ولكن قد سمعت أكثر من ذلك۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، اگر ایک دو دفعہ بھی سنتا نا تو میں شاید نہ سناتا، لیکن میں نے آپ سے 7 دفعہ یہ حدیث سنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قال کان کہ بنی اسرائیل لا یتوضا من ذنب عملہ، کہتے ہیں فاتت امرأۃ فاعطت دینار لا یتاہا۔ انہوں نے کہا کہ کفل جو ہے نا یہ بنو اسرائیل میں گزرا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایک رات بیٹھے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس کو انہوں نے اس دور میں 60 دینار دیے کہ مجھے تم اگر اپنا بدن میرے حوالے کر دو، جمع کرنے دو۔ یہ فلما قال منها مقعد الرجل من امرأته ارادت وبكت، جب وہ اٹھ بیٹھ گیا درمیان میں ٹانگیں اٹھا کے تو لڑکی رو پڑی اور کانپ گئی۔ فَأَتَى فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ أَكْرَهْتُكِ، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں نے تم پر کوئی جبر کیا، میں نے ظلم پر کیا تمہیں پکڑا ہے کوئی، تم خود آئی ہو؟ فقال لا ولكن هذا امر لم اعمله قط، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، وانما حملني عليه الحاجہ، مجھے تو اپنے گھر کی مجبوریوں نے مجبور کیا، تو اس کی وجہ سے میں اس کام کے لیے تیار ہوئی۔ قال فإن هذا لم عليه قط ثم نزل، اور فرمایا اچھا پھر اس کے بعد تو گناہ نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ نے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ فقال اچھا ایسا کرو، جاؤ یہ دینار بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا، میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ ثم قال بالله لا يعص الله الكفل ابدا، اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد کفل پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ فمات من لیلتی، اسی رات آپ کو موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، لوگوں نے دیکھا صبح کو کہ ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ للکفل، اللہ پاک نے کفل کے گناہ سارے معاف کر دیے۔ ہاکذا وقافی حاضر روایت کے غیر اضافت، واللہ عالم۔ وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب، فلا كل تقديم لفظ الحديث إن كان الكفل فلم يقل ذل، ہو سکتا ہے کہ یہ کفل اور آدمی ہو اور ذل کفل اور ہو، ورنہ ذل کفل کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہی ہیں، وہ تو بڑا صالح آدمی تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔